مزنابل ہمالیہ قسط نمبر 75 بائے اردو داستان۔ تم اس طرف کیسے آ نکلے؟ اپنے دشمنوں کی تلاش میں، شیران بولا۔ میں نہیں سمجھی، ایلا نے کہا۔ لیکن اسی وقت شیران اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ایلا پر جمی ہوئی تھی۔ ایلا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ خیریت؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم مجھ سے اتنی باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا احساس ہے تمہارے دل میں میرے لیے؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ جواب دو۔ تم مجھے پسند آئے ہو، اچھے انسان ہو، میرے لیے کچھ کر سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں؟ تو اپنے علم کو آواز دو، مجھے میرے پرستر دشمنوں کے بارے میں بتاؤ، ان کی نشاندہی کرو۔ اگر تم یہ نہ کر سکی تو میرا تم سے کوئی تعلق نہ رہے گا۔ اوہ! ایلا آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی، پھر اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ شیران خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ جب ایلا 1 منٹ تک کچھ نہ بولی تو وہ برا سا منہ بنا کر بولا، نیند آ گئی شاید تمہیں؟ لیکن ایلا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے رہی تھی۔ شیران کو غصہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں نیند آ رہی ہے تو جاؤ، اپنے بھٹ میں چلی جاؤ، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ میں بھی سونا چاہتا ہوں، شیران غصیلے انداز میں کہا، اور ایلا نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی۔ میں سو نہیں رہی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے علم کو آواز دوں۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہیں تمہارے دشمنوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں تمہارے لیے ہی چلی گئی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ شیران تعجب سے بولا۔ مگر میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، بہت معصوم ہو، جتنے چالاک بنتے ہو اتنی معصوم بھی ہو۔ ایلا ہنس کر بولی۔ دیکھو پہلے نہ بجھاؤ مجھے۔ جب کوئی بات میرے ذہن میں اٹک جاتی ہے تو دوسری باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں نے تم سے درخواست کی تھی کہ مجھے میرے دشمنوں کے بارے میں بتاؤ، یہ تمہارے لیے اعزاز ہے لڑکی۔ شیران نے کبھی اپنے دشمنوں کے بارے میں کسی دوسرے سے سوال نہیں کیا، خود انہیں تلاش کیا اور چن چن کر انہیں قتل کر دیا، سمجھے تم؟ میں نے پہلی بار تم سے ایک بات کہی تھی اور تم مجھے ٹال رہی ہو۔ ٹال کہاں رہی ہوں معصوم انسان؟ تو پھر آنکھیں بند کیوں کر لی تھی؟ میں تمہارے دشمنوں کے تلاش میں گئی تھی، ایلا نے جواب دیا، اور شیران کے چہرے پر پہلی بار حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ گویا تم؟ شیران دلچسپی سے بولا۔ ہاں، میرے علم کا سفر جاری تھا۔ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ تم اپنے کون سے دشمنوں کی تلاش میں ہو۔ تمہارے تو بے شمار دشمن ہیں شیران، پہاڑوں کے رہنے والے بادشاہ خان، فیروز خان کے 9 بیٹے، جن کا سربراہ نعمان خان ہے۔ شیران اچھل پڑا۔ اس نے بے اختیار ایلا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں بے پناہ تپش تھی۔ تو کیا نعمان خان؟ او ایلا، تو ہمیشہ ساتھ رکھنے کے قابل ہے۔ اور بھی بہت سے، وہ جنہیں تم نے نقصان پہنچایا۔ گریتھا گاؤچی کے گروہ کے چند لوگ اب بھی زندہ ہیں۔ تو کیا وہ لوگ؟ نہیں، شاید تمہیں ان دشمنوں کی تلاش ہے جنہوں نے تم پر ایک مضافاتی بستی میں حملہ کیا، جن کی تلاش میں تم ایک جوڈو کراٹے کے اڈے میں داخل ہوئے تھے۔ ہاں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، شیران پرجوش لہجے میں بولا۔ پھر وہ لڑکی جس نے تمہاری کار میں بم رکھا تھا، یا وہ جس سے پہاڑوں میں تمہاری جنگ ہوئی تھی؟ بالکل ٹھیک، وہ جنہوں نے تمہیں لانچ پر پہنچایا اور جن کی وجہ سے تم ان پہاڑوں میں آئے، ایلا نے کہا۔ اب میرا دماغ پھٹ جائے گا، تیرا علم سچا ہے تو جو کچھ میں کہوں اسے مانو گے؟ اب تو میں آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات مانوں گا، میرا وعدہ ہے، شیران بولا۔ تو پھر تم صحیح جگہ پہنچے ہو شیران، یہاں رہو، چند روز آرام کرو، تمہارے دشمن تمہاری تلاش میں یہاں آئیں گے، میں تمہیں آگاہ کر دوں گی اور تم انہیں پالو گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ شیران اسے گھورنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے ایلا، میں انتظار کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انتظار کروں گا۔ اس اعتماد کا شکریہ شیران۔ اگر تم چاہو تو اسی چٹان پر سو جاؤ، اور اگر دل چاہے تو غار میں چلے جاؤ، میں تمہارے آرام کا بندوبست کر دوں گی۔ یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ جہاں چاہو سو جاؤ۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ شیران نے پوچھا۔ میری عبادت کا وقت ہے، اور عبادت کے وقت براہ کرم تم میرے مشاغل میں خلل اندازی مت کرنا، میں تم سے التجا کرتی ہوں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم دوست نہ رہ سکیں گے۔ عبادت میری زندگی ہے، اور جب بھی میں اسے منحرف ہوئی موت کا شکار ہو جاؤں گی، براہ کرم مجھے پریشان مت کرنا۔ نہیں، میں تم جیسے دوست کو کھونا نہیں چاہتا، میرے لیے چٹانی بہتر ہے، شیران نے جواب دیا، اور ایلا نے اپنے خوبصورت ہاتھ سے اس کا چوڑا ہاتھ پکڑا اور اسے گرم جوشی سے دبایا۔ صبح کو ہماری ملاقات ہوگی، شیران نے گردن ہلا دی۔ ایلا اپنی جگہ سے اٹھی اور شیران عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، اس وقت تک جب تک کہ ایلا غار میں داخل نہ ہو گئی۔ اس کے بعد شیران چٹان پر لیٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے تھے اور اس کی نگاہیں آسمان پر ٹکے ہوئے تاروں پر گڑی ہوئی تھیں۔ ایلا غار میں پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ غار میں پہنچ کر اس نے وہ کھال سرکائی اور اس پر دوزانوں بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ اس کے بعد
وہ بے آواز اپنی جگہ سے اٹھی اور بلی کی طرح جلدی غار کے دہانے سے باہر آ گئی۔ بڑی احتیاط سے اس نے ٹیلے پر دیکھا۔ کروٹ لیے لیٹے شیران کی گہری سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند سویا ہوا ہے۔ ایلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ آہستہ سے بولی، بے حد دلکش، بڑا انوکھا، ایسا جسے نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ اندر چلی گئی اور پھر وہ اس جگہ پہنچی جہاں اس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ سامان سے اس نے چکور بکس نکالا اور اس کے بٹن آن کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بکس میں سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر ایک آواز ابھری، نائٹ سروس، کون ہے؟ 48۔ ہیلو سر، ایڈنا ڈمپل بول رہی ہوں۔ کہو ایڈنا، اب تک میں کامیاب ہوں۔ میں نے اسے بڑی کامیابی کے ساتھ بارتھم لے آئی ہوں۔ اس وقت وہ میرے پاس ہے۔ گڈ، آگے کہو۔ کوئی خاص بات نہیں، بس ایک اضافہ ہے جسے نوٹ کیا جائے۔ ہاں کہو۔ مالینو بھی اسی کے ذریعے قریب ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ذریعہ دوسرا نہیں ہوگا۔ اس طرح اس کی شخصیت ہمارے لیے بہت کارآمد ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کے تحفظ کا بہترین بندوبست کیا جائے۔ نوٹ کر لیا گیا۔ عمل بھی ضروری ہے۔ تم بے فکر رہو، اس وقت وہ تمہارے پاس ہی ہے۔ ہاں، میں اسے 3-4 دن تک روک سکتی ہوں، اس سے زیادہ اسے روکنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ تم کہہ رہی ہو ایڈنا؟ ایک حقیقت ہے جسے کہہ دینا غلط نہیں ہے، ایڈنا نے خشک لہجے میں کہا۔ 50 گھنٹے کے اندر اندر عمل ہو جائے گا۔ اوکے، رخصت، ایڈنا نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ چلنے بعد پھر اس نے ایک نئی فریکوینسی سیٹ کی اور انتظار کرنے لگی۔ یہاں بھی اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو اس نے کہا، کنگ کو بلاؤ، ایڈنا بول رہی ہوں۔ یس میڈم، جواب ملا، اور پھر چند لمحات کے بعد دوسری طرف سے کنگ کی آواز سنائی دی۔ میری دوست، میری زندگی، کنگ، آدھی رات کا تحفہ قبول کرو، ایک ایسی خبر جس پر تم یقین نہیں کرو گے۔ جلدی کہو، کنگ کی آواز ابھری۔ تمہارا شکار انوکھی معلومات کا خزانہ ہے، تمہارا ایک بہت بڑا خاندانی مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ ایڈی جلدی کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ اطان بروما یاد ہے، ایڈنا نے کہا اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ 1 منٹ گزر گیا اور کوئی آواز نہ ابھری۔ ہیلو؟ تھوڑی دیر کے بعد ایڈنا نے کہا، گھاؤچ۔ کنگ کی آواز میں غراہٹ تھی۔ وہ مر چکا ہے، لوتھر روتھ مین بھی مر چکا ہے، لیکن یاتان کی بیٹی زندہ ہے۔ اوور۔ گھاؤچ، کنگ غرایا۔ وہ بینکاک میں ہے۔ نہیں، کنگ کی آواز میں بھیڑی کسی غراہٹ تھی۔ اس کا قیام نامعلوم ہے، مالینو کے زیر سایہ ہے، لیکن مالینو خود کانگو میں رہتا ہے۔ ایڈنا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایڈنا، مجھے اس کا پتہ درکار ہے، اس کو حاصل کرنے سے قبل میں اور کوئی کام نہ کر سکوں گا۔ کنگ، حواس میں رہو، کل رات 2 بجے میرے پاس آ جاؤ، میں انتظار کروں گی، ہم بہتر مشورہ کر سکیں گے۔ کنگ اس کے خلاف گئے تو خود ذمہ دار ہو گئے۔ گوشت بھوننے کی خوشبو تھی جو بار بار شیران کی ناک میں گھس کر اسے پریشان کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے آنکھیں کھول دی۔ سر پر کھلا آسمان تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، پرندوں کی ڈاریں قطار کی شکل میں پرواز کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ منظر بے حد خوشگوار تھا، لیکن بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو وہ کونیوں کے بل اٹھا اور نتنے پھلا پھلا کر خوشبو سونگنے لگا۔ خوشبو کہیں دور سے آ رہی تھی۔ اسے دور تک نگاہیں دوڑائی، لیکن کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ پھر وہ اٹھ بیٹھا، سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ چلنے میں بعد وہ ٹیلے سے نیچے آ گیا۔ غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر اس نے ہانک لگائی، ایلا، کیا تم ابھی تک سو رہی ہو؟ نہیں، اندر آ جاؤ۔ ایلا کی دلکش آواز ابھری اور وہ غار میں داخل ہو گیا۔ ایلا اپنے سامان سے کوئی چیز نکال رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شیران کی طرف دیکھا۔ سوپ خیزی کے عادی ہو، یہ اچھی بات ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ گوشت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے تو نہیں محسوس کی۔ باہر نکل کر سونگھو، اسی خوشبو نے مجھے جگایا ہے۔ وہ اچھا، دیکھو تو صحیح، ایلا نے کہا اور غار سے نکل آئی۔ خوشبو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ آ رہی تھی۔ ایلا نے گردن ہلائی، اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ چند لمحوں تک وہ خلا میں دیکھتی پھر بولی، وہ برے لوگ ہیں، لٹیرے، جو بستیوں کو تاراج کرتے ہیں، انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ غالباً انہوں نے کسی ٹیلے کے دامن میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ لیکن وہ جو حرکت کر رہے ہیں وہ میرے بالکل ناقابل برداشت ہے۔ شیران بولا، کیا مطلب؟ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو بہت عمدہ ہے۔ ان ٹیلوں کے درمیان پہاڑی بکرے مل جاتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر جنگل ہے جس میں ایک جھیل بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کو یہاں سے نکل جانے دو، اس کے بعد تم اپنا شوق پورا کر لینا۔ مگر میں بھوکا ہوں، میں تمہارے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ میرے پاس پنیر، مکھن اور خشک ڈبل روٹی بھی ہے، عمدہ قہوے کے ساتھ لطف دے گی۔ ایلا بولی، پانی بھی ہے؟ ہاں، ایک بڑا برتن موجود ہے، تم ہاتھ منہ دھو سکتے ہو۔ کیوں نہ لٹیروں کو لوٹا جائے؟ شیران مسکرا کر بولا اور ایلا سنجیدہ ہو گئی۔ میں تمہیں روکنے کا حق تو نہیں رکھتی، لیکن یہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا، تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا، یہ میری پیشگوئی ہے۔
بھنے ہوئے ایک سالم بکرے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان اٹھایا جا سکتا ہے، شیران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایلا کی آنکھوں میں پریشانی کے ہلکے سے آثار ابھر آئے۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ بھاری لہجے میں بولی۔ شیران پھر ہنس پڑا۔ میری ماں نے ساری زندگی مجھے شکار کی اجازت نہیں دی، لیکن میری ساری زندگی شکار میں گزری ہے۔ اس کے بعد اجازت کا رجسٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اس کا دوبارہ کھلنا مجھے پسند نہ ہوگا۔ اب تک تم میرے احترام کی باتیں کرتے رہے تھے، ایلا نے شکایتی لہجے میں کہا۔ میں اب بھی اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، ورنہ وہ لوگ بھنے ہوئے بکرے کو کھا پی کر برابر کر دیں گے، شیران نے کہا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ایلا نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ غار کی طرف دوڑی۔ اس نے جلدی سے اپنے سامان میں سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر کسی کو کال کرنے لگی۔ ہیلو بلیک فورس، ہیلو ہیلو۔ چند لمحے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس 43، کہاں ہو تم؟ پوزیشن بتاؤ۔ وہ میڈم یہ آپ ہی ہیں؟ سوری، ہم گرینی کلون کے کنارے موجود ہیں۔ وہ 43.4 میں پہنچو، وہ لٹیروں کے ایک گروہ سے جا ٹکرایا ہے، براہ کرم جلدی کرو، کہیں اسے نقصان نہ پہنچ جائے۔ اوکے میڈم، دوسری طرف سے جواب ملا اور ایلا نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر وہ بے چینی سے باہر نکل آئی اور ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ شیران کا کہیں پتہ نہ تھا، وہ چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ انہیں گوشت کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ پھر ایک طرف اسے دھوئیں کی ہلکی سی لکیر اٹھتی نظر آئی۔ اب وہ کچھ سوچ بھی نہ پائی تھی کہ دفتن فائر کی آواز پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ ایلا جلدی سے وہیں اوندھی لیٹ گئی۔ اس کے بعد تو گویا طوفان آ گیا۔ بے دریغ فائرنگ ہو رہی تھی اور پہاڑیاں ان آوازوں کو زبردست بنا کر پیش کر رہی تھی۔ ایلا پریشان سے لیٹی رہی، اس حصے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گرینی کنو نامی جھیل پہاڑیوں سے دور جنگل میں تھی اور یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں اچھا خاصا وقت لگتا۔ اس وقت صورتحال اس کے قابو سے باہر ہو گئی۔ تقریباً 10 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی اور پھر یکلخت آوازیں تھم گئی اور ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ایلا چند لمحوں تک اس طرح لیٹی رہی پھر اٹھ بیٹھی۔ اس کی بے چینی گاہیں اس سمت لگی تھی جدھر اس نے دھوئیں کی لکیر اٹھتی دیکھی تھی۔ مزید 10-15 منٹ گزر گئے اور پھر دفتن ایلا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ٹیلے کے عقب سے سیاہ رنگ کا ایک قداور گھوڑا نمودار ہوا تھا۔ گھڑ سوار نے لکڑی کا ایک لمبا سا ڈنڈا سنبھال رکھا تھا، اس پر ایک بھنا ہوا بکرا لٹک رہا تھا۔ ایلا خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ اس نے شیران کو پہچان لیا تھا جو کامیاب و کامران واپس آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایلا کو زندگی میں پہلی بار اپنے بدن میں کپکپاہٹ کا احساس ہوا۔ اسے پتھروں کا دور کا انسان یاد آ گیا جو غذا کے اصول کے درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی گھوڑے پر وہی انسان نظر آیا تھا۔ کیا یہ شخص قابل تسخیر ہے؟ کیا اسے اپنے پروگرام کے مطابق کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ گھوڑا آن کی آن میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ شیران نے اسے ٹیلے پر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ ہے ایلا، بکرا، ہاں، کیا تم اس لذیذ خوراک میں میرے ساتھ شامل نہ ہوگی؟ ایلا کے نزدیک پہنچ کر وہ گھوڑے سے کود گیا۔ وزنی بکرا اس کے ہاتھوں میں بے وزن ہو گیا تھا۔ ایلا کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات ابھر آئے، پسندیدگی کے تاثرات۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شیران نے بکرا ایک ساسو سے چٹان پر رکھ دیا اور بندوق چٹان سے ٹکا دی۔ پھر ایلا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، قصور ان کا تھا، اگر وہ میرا حصہ نکالنا منظور کر لیتے تو۔ شیران نے ایک لمبا سا خنجر نکالا اور اس سے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا کاٹ کر ایلا کی طرف بڑھا دیا، لیکن ایلا پیچھے ہٹ گئی۔ میں راہبہ ہوں، گوشت نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ شیران نے گوشت کے ٹکڑے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور پھر اسے دانتوں سے ادھیڑنا شروع کر دیا۔ ایلا کو اس کے اس انداز میں بھیڑیوں جیسی وحشت نظر آئی۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کلائی سے ہونٹ صاف کرتا ہوا بولا۔ کیا ہوا تھا؟ ایلا نے پوچھا۔ پہاڑوں میں تپسیا کرنے والی یہ تنگروما کی بیٹی ایک راہب کی بیٹی تھی، لیکن میں نے اس کی راہبانی چھین لی۔ اوہ، وہ کس طرح؟ ایلا نے دلچسپی سے پوچھا۔ اسے گوشت کھلا کر۔ شیران ہنس پڑا۔ بھلا وہ کیسے؟ بس میں نے شکار کیا اور اسے گوشت پیش کر دیا اور اس نے کھا لیا۔ ہاں، اس کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی شیران، ممکن ہے رہی ہو، میں نے اس پر غور نہیں کیا ہے۔ بقول تمہارے گونگا گوسان اسے عشق کرتا تھا اور اس نے خودکشی کر لی۔ ہاں، شیران اسی انداز میں بولا۔ تمہاری رقابت کا شکار ہو کر گدھا تھا، مجھ سے بات کر لیتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ تم سداشی کو پسند نہیں کرتے، مجھے اور دوسرے بہت سے کام ہے۔ اس نے بھی تم سے اظہار عشق نہیں کیا۔ ہے ایلا، تم کیا فضول باتیں لے بیٹھی، مجھے گوشت کھانے دو، شیران نے کہا اور ایلا مسکراتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد شیران فارغ ہو گیا۔ اس نے پانی پیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کیوں، اب کیا سوچ رہے ہو؟ وہ سی باتیں، شیران نے گہری سانس لے کر کہا۔ مثلاً تمہارے علم پر مجھے اعتبار ہے ایلا، تم نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا، اور جسے ایک بار میں سچا سمجھ جاتا ہوں اسے کبھی جھوٹا نہیں سمجھتا۔ مجھے بتاؤ، میرے دشمن کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ میں طویل انتظار نہیں کر سکتا۔ میرا علم کہتا ہے کہ تم بہت جلد ان سے ملو گی۔ میں اب ان سے ملاقات کے لیے بے چین ہوں۔
اب تو میرے پاس بندوق بھی آ گئی ہے۔ وہ ضرور پہنچیں گے شیران، اور میں تمہیں ان کی آمد سے بہت پہلے آگاہ کر دوں گی، اطمینان رکھو۔ ویسے تمہیں ستاشی کا دل اس طرح نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ بہرحال وہ تم سے پیار کرتی تھی، تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ قصور تو پیار کرنے والوں کو بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دل۔ وہ گوشت کا ہی لوتھڑا مظلوم ہے۔ مجھے کبھی کبھی دل کی باتیں سن کر بہت ہنسی آتی ہے۔ کیوں؟ ڈیریلا، بدن کے اور بھی تو بہت سے اعضاء ہوتے ہیں، جگر، پھیپھڑے، گردے۔ دل کو ہر غلطی کا ذمہ دار کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ آخر دماغ بھی تو ہے جو سوچتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے شیران، دماغ سنجیدہ ہے، وہ دل سرکش، وہ نادان ہے، دماغ کی بات نہیں مانتا۔ یہ کام گردے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہ اس قدر حساس نہیں ہوتے؟ بکواس، حماقت، یہ سراسر الزام ہے۔ کسی نے کبھی دل کو مچلتے دیکھا ہے؟ دل مچلتا ہے شیران، بعض اوقات بری طرح مچلتا ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، شیران جمائی لے کر بولا۔ میرا خیال ہے رات کو تم سکون کی نیند سوئے ہو، ایلا چونک کر بولی۔ بس آ رہی ہے، شاید دل سونا چاہتا ہے، شیران نے کہا، اور ایلا ہنس پڑی۔ تم مانو یا نہ مانو شیران، یہ سب حرکتیں دلی کی ہوتی ہے۔ بہتر سو جاؤ، دھوپ تیرے پر پھیل چکی ہے، غار بالکل ٹھنڈا ہوگا۔ بس جب نیند آنے لگے تو ہر جگہ بہتر ہوتی ہے۔ تم اپنے مشاغل میں مصروف رہو اور علم کی چوٹی پر بیٹھ کر دنیا کو پرکھتی رہو، شیران نے کہا، اور غار میں داخل ہو گیا۔ ایلا عقب سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر اس چٹان کو دیکھا جہاں گوشت رکھا تھا۔ وہ وہی موجود تھا، البتہ بندوق شیران اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایلا شیران کی شخصیت پر غور کرنے لگی۔ در حقیقت اس میں اور کسی وحشی جانور میں کوئی فرق نہ تھا۔ کھائے ہوئے شکار کو درندے بھی اسی طرح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جو وہ شیران کی شخصیت پر غور کرتی، اسے اپنے اندر عجیب سی کیفیت بیدار ہوتی محسوس ہوتی۔ اگر یہ شخص دیوانہ نہ ہوتا تو بڑی عظیم شخصیت کا مالک ہوتا، لیکن اس کی دیوانگی ہی تو اس کی شخصیت کا حسن تھا۔ ایلا نے ادھر دیکھا، نزدیک پڑے ہوئے خنجر سے گوشت کو ٹکڑا کاٹا، پھر اسے لے کر ٹیلے کی دوسری طرف چلی گئی اور گوشت چبا چبا کر حلق سے اتارنے لگی۔ دفتن اسے اپنے عقب میں ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے چونک کر پیچھے دیکھا، دو آدمی اسی کی جانب آ رہے تھے۔ ایلا نے ان کی شکلیں دیکھیں اور ایک گہری سانس لے کر دوبارہ گوشت کھانے میں مصروف ہو گئی۔ آنے والے اس کے سامنے آ کر تھوڑے فاصلے پر رک گئے، پھر ان میں سے ایک نے گردن خم کر کے اسے تعظیم دی۔ کیا بات ہے؟ ایلا نے پوچھا۔ میڈم، ہم آپ کے ہدایت کے مطابق پہنچے تھے، لیکن ہمیں وہاں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ البتہ سامنے والے ٹیلے کے عقب میں 5 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، انہیں گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتی، لیکن بہر تو وہ شیران کے شکار ہیں۔ ان میں ایک سیبرا ہے، اس علاقے کا خطرناک ترین شخص جس نے پہاڑی بستیوں پر تباہی نازل کر رکھی تھی۔ سیبرا، اس کے چاروں ساتھی موت کے پیغامبر سمجھے جاتے تھے۔ کیا در حقیقت انہیں صرف شیران نے قتل کیا ہے؟ ہاں، ان 5 نے حتیٰ شیران ہی قتل کیا ہے، اور قتل کی وجہ کوئی بڑی بات نہیں، صرف ایک نو بکرا جس میں وہ اپنا حصہ چاہتا تھا۔ ظاہرہ سیبرا جیسے مغرور ڈاکو نے شیران کو حصہ دینا منظور نہیں کیا ہوگا، وہ شیران سے ٹکرا گیا ہوگا اور نتیجے میں اپنے ساتھیوں سمیت موت کا شکار ہو گیا۔ تم نے وہ گھوڑا دیکھا؟ وہ انہی میں سے کسی کا ہے، اور شیران کے پاس بندوق بھی انہی میں سے کسی کی ہے، جبکہ وہ یہاں سے بالکل نہتا گیا تھا۔ ایلا نے کہا۔ اب وہ کہاں ہے میڈم؟ آنے والے نے پوچھا۔ غار میں سو رہا ہے۔ ہمارے لیے اب کیا حکم ہے؟ تم لوگ واپس جاؤ، میرا خیال ہے کسی چھوٹے موٹے گروہ سے اسے کوئی خطرہ نہیں، وہ بذات خود پورا گروہ ہے، ایلا نے کہا، اور وہ دونوں اسے سلام کر کے چلے گئے۔ ایلا پھر گوشت کھانے میں مشغول ہو گئی۔ پیٹ بھرنے کے بعد اس نے اپنے ہونٹ صاف کیے اور غار کی طرف چل دی۔ غار میں داخل ہو کر اسے دیکھا، شیران گہری نیند سو رہا تھا۔ ایلا نے مسکرا کر گردن جھٹکے ہوئے باہر آ گئی۔ شام ہو چکی تھی، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ شیران نے باہر آ کر ہاتھ منہ دھویا۔ ایلا نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھ دیا تھا۔ باسی شکار جو کا تو پڑا تھا اور اس پر گرد جم چکی تھی۔ شیران خود کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے میدان میں دوڑنے لگا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک دوڑتا رہا اور ایلا ٹیلے پر پاؤں پسارے بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ پھر جب اندھیرا چھانے لگا تو وہ ایلا کے پاس آ گیا۔ کچھ کھاؤ گے نہیں؟ ایلا نے پوچھا۔ وہی کھاؤں گا جو تمہارے سامان میں موجود ہے، اور یہ شکار باسی گوشت دنیا کی سب سے بیکار چیز ہوتی ہے، شیران نے جواب دیا۔ تو تم تازہ گوشت کے شوقین ہو؟ ہاں، شیران نے جواب دیا۔ اس وقت موسم بہت اچھا ہے، کیا بارشیں تو نہیں ہوتی؟ کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، لیکن ادھر کافی عرصے سے نہیں ہوئی، ایلا نے کہا۔ مجھے بارش بہت پسند ہے۔ تمہاری پسند کے بارے میں تو مجھے اب تک کچھ معلوم ہی نہیں ہو سکا، شیران۔ شیران ایلا کے قریب ایک پتھر پر ٹیک لگا کر نیندراز ہو گیا اور چند گہری سانسیں لے کر آنکھیں بند کر کے بولا، میں خود بھی نہیں سمجھ سکا ایلا کہ یہ کون سی چیز پسند ہے اور کون سی ناپسند۔ کبھی مجھے کوئی چیز پسند آ جاتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میری ذات ادھوری رہ جائے گی۔
پھر اس کے بعد وہی چیز میرے لیے انتہائی قابل نفرت ہو جاتی ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہ دنیا سے مٹا دوں۔ تم محسوس نہ کرنا، میرا سلسلہ گفتگو بار بار سداشی کی جانب آ جاتا ہے۔ اس کی محبت نے کبھی تمہیں متاثر نہیں کیا؟ نہیں۔ کیوں شیران؟ اس لیے کہ میں نے اس بیوقوف لڑکی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ کوئی اور لڑکی جس نے تمہیں بہت متاثر کیا ہو؟ ایلا نے پوچھا۔ نہیں ایلا، کبھی نہیں۔ ویسے میں عورتوں کی دنیا سے دور بھی نہیں رہا، لیکن شادی کے سلسلے میں میرا اپنا ایک نظریہ ہے۔ وہ کیا؟ ایلا نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ عورت جو میرے بچے کی ماں بنے گی، انفرادی شخصیت کی حامل ہوگی، اور جب تک میں اس سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو جاؤں گا اسے اپنے بچے کی ماں نہیں بننے دوں گا۔ بڑا انوکھا نظریہ ہے تمہارا۔ ایلا ہنس پڑی۔ جو کچھ بھی ہے، لیکن اس سلسلے میں میرا فیصلہ اٹل ہے، شیران نے جواب دیا۔ گویا وہ عورت سداشی نہیں ہو سکتی۔ سداشی؟ شیران غرایا۔ وہ میرے ہاتھوں موت کا شکار ہوگی۔ اس نے مجھے ایک ایسی قسم دی ہے جس کے بعد سداشی کی موت میرا مسلک بن گئی ہے۔ وہ جب بھی اور جہاں بھی ملی میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایلا مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، شیران قصور سداشی کا بھی نہیں، تمہاری شخصیت ہی ایسی ہے۔ میں نے طویل عرصہ اس راہبانیت کی زندگی میں گزارا ہے، اور یہ زندگی مادی زندگی سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ دنیا کا ہر فرد میری نگاہوں میں بے حقیقت اور بے حیثیت تھا، لیکن شاید تم نہیں ہو۔ شیران آنکھیں بند کر کے ہنستا رہا اور پھر بولی، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے اپنے ذہن میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی ہیں۔ مثلاً؟ شیران نے بے تعلقی سے پوچھا۔ مثلاً میں نے کھدری چٹانوں پر سر رکھ کر ہمیشہ گہری اور پرسکون نیند لی ہے، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ تمہارے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، آؤ لیٹ جاؤ۔ شیران نے ہاتھ بڑھا کر اسے گھسیٹ لیا۔ ایلا تھوڑی دیر تک اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی رہی، پھر دفعتاً وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور میں عجوب نظروں سے شیران کی طرف دیکھنے لگی۔ کہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ شیران کے سامنے مٹی بن کر رہ گئی تھی۔ ایک ایسی تنظیم، ایک ایسی گروہ کی کارکن جو فولاد کی طرح سخت تھا، اور وہ ایک ایسے منصب پر فائز تھی جو تنظیم کے لیے مثالی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سلسلے میں اسے جو تربیت دی گئی تھی وہ اتنی سخت تھی کہ عام آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایلا یا ایڈنا ڈمپل کی زندگی میں شاید پہلا واقعہ تھا کہ چند لمحوں کے لیے اس کا ذہن بھٹک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ شیران نے آنکھیں بند کیے کہ پوچھا۔ کچھ نہیں، ایڈنا نے اپنی الجھی ہوئی سانسوں کو اعتدال پر لاتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے کہ تم غار میں جا کر سو جاؤ، میں آج رات باہر عبادت کروں گی۔ شیران نے کوئی جواب نہیں دیا اور ٹیلے سے اتر کر غار میں چلا گیا۔ معزز سامعین حضرات، شیران کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔